حدیث نمبر 1005 عن ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا اتي النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بثياب فيها خمیصۃ سوداء صغیرۃ. ٹھیک ہے، ام خالد سنے تھے پہلے نام؟ یہ نہیں سنے تھے. ام خالد بنت خالد، ان کے بیٹے کا نام بھی خالد ہے، ابا کا نام بھی خالد ہے. ام خالد بنت خالد، ان کا اصل نام ہے ام خالد اما بن خالد. ام خالد اما بنت خالد، امتن کہتے ہیں عربی، امتن، جی امتن. ام خالد اما بنت خالد یہ صحابیہ ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وائف ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے وائفز میں سے ایک ہیں یہ. آپ کا انتقال 71 اور 80 ہجری کے درمیان، 70 اور 80 ہجری کے درمیان آپ کا انتقال ہوا. ایگزیکٹ تاریخ نہیں ملی، امام ذہبی تاریخ الاسلام میں یہ لکھے ہیں کہ 70 اور 80 کے درمیان، یعنی 70s میں آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلیک کلر کی چھوٹی شال لائی گئی تھی. شال تھی، چھوٹے سائز کی تھی، جو ہے وہ لائی گئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر تحفہ دیا گیا. جی میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس مفلر یوز کرتے دیکھیے آپ گلے میں، تو چھوٹی شال سے مراد شاید وہ سائز کی ہو سکتی ہے، یا اس سے تھوڑا بڑی بھی ہو سکتی ہے. فقال من ترون ان نکسو هذه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا لگتا ہے، اپنے صحابہ سے مشورہ کیے، کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کہ ہم کس کو پہنائیں گے؟ یہ گفٹ لایا گیا حضور کو، تو اب ہم کسی کو پہنائیں گے، یہ تو کس کو پہنائیں گے؟ فسکت القوم، تو قوم جو ہے، جو صحابہ کرام تھے وہ سب خاموش بیٹھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منشا ہے پتہ نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ایتونی بام خالد، ام خالد کو لے کر آؤ، ام خالد کو لے کر آؤ. فأتی بها تحمل، تو کہتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا کسی سواری پر، یعنی پیدل نہیں ہے، کسی سواری پر ان کو لایا گیا. فأخذ الخمیصۃ بیدہ فألبسها، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شال مبارک لے کر اٹھے اور ام خالد کو خود ہی پہنا دیے، خود ہی ان کو وہ شال ان کے اوپر اڑا دیے، وہ بلیک کلر کی چھوٹی شال تھی وہ ان کو اڑا دیے. وقال ابلی واخلقی، اور انہوں شال پہنا کے بولے کہ ام خالد ایک کام کرو، اس کو پہن کے پرانا کر دو، اس کو جی بہت پرانا کر دو، اس کو پھٹے تک پہنو، اس کو نہیں زیادہ استعمال کرو. اب اس میں اشارے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ یعنی عمر زیادہ پانے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے اشارہ، یا یہ پھٹنے تک آپ کے پاس ہوگا، یہ اشارہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ام خالد رضی اللہ عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنائے ہیں تو وہ 10 ہجری سے پہلے کا ہی تھا ہوگا، جی 10 ہجری سے پہلے، 10 کے بعد تو 11 میں کی ابتدا میں تو حضور کی وفات ہو گئی، تو پہلے ہی پہنائے ہیں. جی اور ام خالد اس وقت چھوٹی بچی تو تھے نہیں، وہ تو بڑے ہو گئے تھے، جی بڑے تھے وہ، اور ان کو شال پہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا انتقال 80 سے پہلے ہوا، یعنی 90 ایئرس تو ان کی عمر ہوئی ہوگی نا، اندازہ ایسا میں بتا رہا ہوں، عمر تو یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ملی مجھے، لیکن ایسا اندازہ ہو رہا. تو یہ جو فرمایا ابلی و اخلقی، جو اس کو پہن کر پرانا کر دو اور اس کو پھٹنے تک آپ اس کو پہنو، جو فرمائے ہیں ایک اشارہ تھا اس میں طول العمر کا. اور پھر آگے فرماتے وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ، ام خالد رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب مجھے شال پہنایا گیا اس کے اندر کیا کہتے ہیں گرین اور یلو کلر کے ڈیزائنز بنے ہوئے تھے، صرف بلیک نہیں تھا، یلو اور کیا کہتے ہیں گرین کلر کا اس کے اندر ڈیزائن تھا. فقال یا ام خالد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شال پہنا کر یہ کہے هذا سناء، ام خالد یہ تو سنا ہے، اس طرح سے فرمائے. تو خود کہتی ہے سنا حبشی زبان میں، حبشیوں کی زبان میں سنا کا مطلب ہے تو بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے. تو ان کو پہنا کے بولے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، بہت خوبصورت لباس پہنے، یعنی تھوڑا سا فاصلے سے رشتہ دار بھی ہوتے تھے نا یہ.